بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ آپ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامع شروع کی کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس کے اندر ہم جانیں گے غزل کے مصنف الطاف حسین حالی صاحب کے حالات زیست اور ان کا ادب کے اندر مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ غزل کی تشریح کیا ہے اور الفاظ و معنی کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ غزل کی تعریف آپ کو بتائی جائے گی اور دیگر اصناف میں غزل کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اچھا، الطاف حسین حالی صاحب کا بیٹا تعارف یہ ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی سر سید کی اصلاحی تحریک کے اہم فرد اور ممتاز قومی شاعر تھے۔ نثر میں انہوں نے سوانح عمریاں لکھی ہیں اور مقدمہ شعر و شاعری کے علاوہ وہ غزل اور نظم پر بھی یکساں قدرت رکھتے تھے۔ ان کی مسدس مدر و جزر اسلام یعنی مقدمہ شعر و شاعری، مسدس عالی جس کو آپ بولتے ہیں، مسدس عالی کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ تھوڑی بہت حمد و نعت تقریباً ہر شاعر نے کہی ہے، لیکن حالی کی یہاں وہ گہرائی ہے کہ ہم انہیں حمد و نعت کا بھی اہم شاعر کہہ سکتے ہیں۔ ہم کے لغوی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے ہیں۔ شعراء نے مختلف اصناف نظم مثلا مخمس، مسدس وغیرہ میں بھی ہم کہی، لیکن حالی کی ہم غزل کی ترکیب میں کہی گئی ہے۔ یہ تھا الطاف حسین حالی صاحب کا تعارف۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی ان غزل کی طرف۔ غزل یہ ہے کہ ہے جستجو کو خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ دیکھیے بیٹا، پہلا جو شعر ہے اس کے اندر جستجو جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے خواہش، کہ خواہش تو ہے بہت اچھے کی اور اس سے اچھے کی، لیکن یہ جو اچھا ہونے کا جو ایک خواہش ہے، ایک عمل ہے، دیکھیے جا کے یہ کہاں پہ جا کر اس کی منزل طے ہوتی ہے، کہاں پہ اس کا جا کے اختتام ہوتا ہے۔ یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں۔ اچھا دیکھیے بیٹا، یہ دوسرا جو شعر ہے اس کے اندر اختلاط کس کو کہتے ہیں؟ اختلاط کہتے ہیں میل جول کو، کہ اے میرے رب یہ جو میل جول ہے، یہ ہمارا جو بیٹھنا ہے محبوب کے ساتھ، یہ جو میری ملاقات ہے، اس کا انجام بخیر ہو، خیریت کے ساتھ ہو، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں، یعنی اس کے ساتھ جو میرا ربط تھا، جو تعلق واسطہ تھا، وہ اتنا کہاں تھا۔ یعنی اس شعر کے اندر مولانا الطاف حسین حالی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو آپس میں میل جول ہے، اس کا انجام خیر ہو، خیریت سے ہو، کیونکہ اس لیے کہ اس سے پہلے اس قدر ہمارا آپس میں اتنا ربط، اتنا آپس میں تعلق نہیں تھا۔ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ یعنی ایک عمر چاہیے، گوارا ہو، یعنی گوارا ہو کس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں، نیش عشق، عشق کا تیر، کہ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ دیکھیے تیسرے شعر کے اندر مولانا الطاف حسین حالی صاحب کیا کہتے ہیں کہ عشق کی جو مصائب ہیں، عشق کی جو تکالیف ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کے ایام میں، آج کی دنیا کے اندر جو زخم جگر جو لذت ہے، جو کسی زمانے میں ہوتی تھی کہ زخم لگتا تھا، عشق کا زخم لگتا تھا اور اس کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ آج نہیں ہے۔ کون و مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، اس خانمہ خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں۔ کون و مکان کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ دنیا کو۔ کون و مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، وحشی کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کو۔ کنارہ گیر کہتے ہیں کہ بالکل ایک یکسر علیحدہ ہو کر بیٹھ جانا۔ اس خانمہ خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں۔ خانمہ خراب کس کو کہتے ہیں؟ برباد کو، تباہ کو، کہ کون و مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، اس خانمہ خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں، کہ یعنی دنیا کے اندر اب میرا دل نہیں لگتا، یہ جو خراب ہو چکا ہے، یہ جس نے تباہ کر دیا ہے، اس دل نے
اب یہ دیکھیے دل کہاں پہ جا کے بیٹھا ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی اور چیز ہے. اس خانہ میں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں. ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ اور ہے. عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں، جس کی عشق کے اندر ہم مرتے جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور وہ کیا ہے، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ اور ہے، اس کے اندر بات ہی کچھ اور ہے. عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. تیرے جیسے تو دنیا میں لاکھ ہیں، بہت ہیں، لیکن جو تیرے اندر ایک بات ہے، ایک چاہت ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو زباں میں اثر کہاں. یعنی آخری شعر کے اندر یہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. یعنی جب انسان کا دل ہی نہ مانتا ہو، ترک عشق یعنی عشق چھوڑنے کا، تو عشق چھوڑنے کی جب دل بات ہی آمادہ نہ ہو، اس بات پہ آمادہ ہی نہ ہو، تو جب دل ہی آمادہ نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں سے آئے گا، زبان کے اندر ایک تاثیر کہاں سے آئے گی. حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات پر کہاں. یہ آخری مقطع کے اندر حالی فرما رہے ہیں کہ نشاط نغموں میں کس کو کہتے ہیں بیٹا، ایک میں کہتے ہیں شراب کو، صحیح ہے. یعنی یہاں پر نغموں میں سے مراد یہ ہے کہ ایام میں ایسے ایام جس کے اندر نشاط تھا، جس کے اندر ایک فرحت کا احساس تھا، وہ والے ایام وہ تو تم گزار کے آ گئے، لیکن اب آئے ہو صبح کے وقت جب ایام میں جو نشاط تھے وہ چلے گئے، ایام میں جو مسرت تھے وہ چلے گئے، آئے ہو وقت صبح، اب صبح کے تم وقت آئے ہو، رات رہے رات بھر کہاں. دیکھیے بیٹا آگے والی غزل، اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے اور نہ وہ در کی صورت. یعنی محبوب کے جاتے ہوئی میرے گھر کی جو صورت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ دیوار کی بھی صورت نہیں رہی ہے اور وہ در کی بھی صورت، در کس کو کہتے ہیں دروازے، وہ در کی بھی صورت نہیں رہی ہے. کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گلے تر کی صورت. پیمانے وفا کس کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کا عہد کرنا. نہ اچھا یہاں پر بلبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے، وفا کا عہد کرتا ہے، تو جس طرح ایک گل تر، ایک جو خوبصورت پھول ہوتا ہے جس کے اوپر بلبل مرتی ہے لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے بعد مرجھا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی ذات ہے جب وہ کسی کے ساتھ محبت پیار کا عہد کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو گلے تر کی صورت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وائز و آتش دوزخ سے جہاں تم نے وہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت. وائزو کس کو کہتے ہیں، نصیحت کرنے والے کو. آتش دوزخ کس کو کہتے ہیں، دوزخ کی آگ، وہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈور کی صورت. یعنی اے وائسو، اے خطیبو، تم نے دوزخ سے انسان کو اتنا ڈرایا ہے کہ جو تمہاری ذات ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک ڈر کا احساس ہوتا ہے. میں بچا تیرے حوادث سے نشانہ بر کر، آڑے آئی میری تسلیم سپر کی صورت. تیرے حوادث کس کو کہتے ہیں، یعنی مشکلات کے اندر مشکلات کا تیر. آڑے آئی میری تسلیم سپر کس کو کہتے ہیں، ڈھال کو. کہ میں جو بچ گیا ہوں تیرے حوادث سے، تو کیوں بچا ہوں کہ جو میری تسلیم ہے، جو میری آمادگی ہے، جو تسلیم و رضا کی میری کیفیت ہے، اس نے سپر کا کام دیا ہے، اس نے آگے سے ڈھال کا کام دیا ہے. رہنماؤں کے ہوئے جاتے ہیں اوسان خطا، راہ میں کچھ نظر آتی ہے خطر کی صورت. یعنی جو قائد ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے اوسان، ان کی جو فہم و فراست ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ راستے کے اندر خطرہ ہے. تو وہ حقیقی معنوں میں رہنما کہلانے کے مستحق اس لیے نہیں ہے کہ رہنما جو ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ راستے کے اندر کوئی خطرہ ہے، کوئی مصائب ہیں، کوئی مشکلات ہیں. یوں تو آیا ہے تباہی میں یہ بیڑا 100 بار، یوں تو آیا ہے تباہی میں یہ بیڑا 100 بار، پر ڈراتی ہے بہت آج بھنور کی صورت. یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب بتا رہے ہیں کہ زندگی کے اندر
تباہی جو ہے وہ کافی دفعہ آئی ہے. زندگی کی یہ جو کشتی ہے، یہ جو بیڑا ہے، اس نے تباہی کا کافی دفعہ سامنا کیا ہے. پر آج جو بھنور ہے، بھنور کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ یہ جو دریا کے اندر یکدم پانی کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے ہوا کی وجہ سے، تو وہ بھنور، اس کے اندر جب کشتی پھنس جاتی ہے، تو یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی صاحب بتا رہے ہیں کہ بھنور کے اندر چونکہ آج میری کشتی، آج میرا بیڑا پھنسا ہوا ہے، آج کی جو بھنور کی صورت ہے وہ کچھ اور ہی کی طرح ہے. ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت. یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب بظاہر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حالی ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، تو پھر بلانے کے بعد دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت. پھر اس کے بعد دیکھنا کہ جو مہمان آئیں گے، جو یہاں پہ آپ کے گھر کے اندر مہمان آئیں گے، ان کے آنے سے آپ کے گھر کی کیا صورت ہوگی اور آپ کی صورت کیا ہوگی، یہ آپ دیکھیے گا. یعنی یہاں پر مولانا الطاف حسین علی صاحب بتا رہے ہیں کہ محبوب کے آنے کی وجہ سے آپ کی جو گھر کی صورت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اچھا بیٹا، یہ تو تھا غزل کی تشریح، الفاظ و معنی. اب آپ نے اس جو غزل ہم نے پڑھی ہے، اس کا کام آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بنیادی طور پر آپ کے 3 سوالات ہیں. 3 سوالات آپ نے لکھنے ہیں، ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں. سب سے پہلا آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین حالی صاحب کا اپنے تعارف جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو الطاف حسین حالی صاحب کا تعارف بتایا گیا ہے، وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو غزل ہے، اس کے اندر جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ بھی ہو گیا دوسرا بھی سوال. اور تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ غزل کی آپ نے تعریف کرنی ہے کہ غزل کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا غزل کی تعریف، کہ غزل ایسی صنف ہوتی ہے کہ جس کے اندر خواتین سے باتیں کی جاتی ہیں اور ان سے عشق و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آج کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو غزل کی جو تعریف ہے اس کے اندر وسعت آ چکی ہے، کیونکہ نئے جو موضوعات ہیں وہ غزل کے اندر آ رہے ہیں. چاہے وہ غریبوں کے مسائل ہیں، چاہے سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، تو وہ بھی غزل کے اندر آ رہے ہیں. تو غزل کی آپ نے بیٹا تعریف لکھنی ہے، اور دیگر اصناف میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں. غزل کی تعریف لکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اصناف میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں.